هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب اللباس، یہاں پہ ایک نیا چیپٹر، نیا باب شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم لوگ کپڑے پہننے کے بارے میں اسلامی شریعت کے کیا احکامات ہیں، دین میں کن کپڑوں کو پہننے سے منع کیا ہے، کن کپڑوں کو پہن سکتے ہیں، اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کپڑے پہنتے وقت، اس سب کا بحث آج کے درس میں اور آئندہ کے دروس میں آئے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے ایک حدیث یہاں پہ ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، رواہ ابو داود۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو زنا اور ریشم کو حلال بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کی مدت گزر چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا لوگ حلال اور حرام کا تمیز نہیں کریں گے، نکاح اور زنا کا آپس میں جو زمین آسمان کا جو فرق ہے اس کا خیال نہیں کریں گے، بلکہ زنا کو حلال سمجھیں گے، جائز سمجھیں گے، اس کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، اور اس پر جو وعید آئی ہے اس کا کوئی ان کے دل پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ آرام سے ان تمام حرام چیزوں کو بھی حلال سمجھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریشم پہنیں گے، اور ریشم پہننے میں ان کا یہ خیال نہیں ہوگا کہ اسلام میں ریشم حرام ہے۔ دیکھیے آج غیر قوم تو غیر قوم، لیکن مسلمان بھی اکثر ان گناہوں میں مبتلا ہے۔ ایک تو بدکاری، زنا، غلط کام عام طور پہ بالکل عام ہو چکا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے زیادہ کی مدت گزر چکی ہے، اس وقت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، میرے قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ زنا بھی جائز سمجھیں گے، نکاح میں بھی ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ وہ اتنی بڑے گناہ کو آرام سے کریں گے، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرا جو گناہ ہے جو شریعت میں منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ ریشم پہننا، ریشم کا کپڑا پہننا۔ دیکھیے ریشم جو ہے یہ مردوں پر حرام ہے، ریشم نہیں پہن سکتے۔ عورتوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے، لیکن مرد اگر اپنے کپڑوں میں ریشم استعمال کرتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ جنت میں جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا، جنت میں مردوں کو بھی ریشم پہنایا جائے گا، لیکن دنیا میں جہاں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہاں ریشم کو حرام قرار دیا مردوں کے لیے۔ اسی طرح سونے کو حرام قرار دیا مردوں کے لیے۔ عورتیں ریشم استعمال کر سکتی ہے، ریشم کا کپڑا، مرد نہ ریشم کے کپڑے کو استعمال کر سکتے ہیں،
نہ ریشم کے بنے ہوئے کپڑے پر بیٹھ سکتے ہیں، اس کو اپنے دوسرے ضروریات کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے بعد آگے کے احادیث میں آتا ہے، اگر تھوڑا سا ریشم کسی کپڑے میں ہو، مردوں کے، عورتوں کو تو مطلقاً کوئی اس میں قید نہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں، عورت پورا ریشم کا کپڑا پہن سکتی ہے، لیکن مردوں کے لیے صرف اتنا ریشم پہننا جائز ہے جو تھوڑا شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے کالر کے پاس کہیں پہ ریشم کا ڈیزائن بنا ہوا تھا، یا آپ کے ہاتھوں کے آستین کے پاس، ہاتھوں کے کنارے میں، شرٹ کے کنارے میں، یا شرٹ کے اندر تھوڑا سا کچھ ڈیزائن بنا ہوا تھا ریشم سے، دھاگوں سے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، ریشم نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ بڑی وعید ریشم پہننے کے بارے میں آیا ہے۔ لیکن 2-3 انگلی کے مقدار میں، 2 انگلی آپ پکڑیں گے، 2 انگلی کالر کے پاس، یا تھوڑا سا یہاں آپ سمجھیے کہ جہاں بٹنز لگاتے ہیں، یہ لمبا والا جو ہوتا ہے، اس میں ریشم کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے۔ آج کل یہ ٹرینڈ نہیں ہے، ایک زمانے میں بہت ٹرینڈ تھا، اس میں کچھ ڈیزائن بنایا جاتا تھا الگ الگ انداز میں، تو وہ اگر ریشم کے دھاگے سے بناتے ہیں تو اس کی پہننے کی گنجائش مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ایک بات یہ۔ دوسرا، اگر کوئی آدمی مجبوری میں ریشم پہنتا ہے، مجبوری کیا ہے؟ خارش کی جو بیماری ہے، جو آدمی کو بدن میں کھجلی ہوتی ہے، کھجلی بہت زیادہ ہونے پر ریشم کا جب آدمی کپڑا پہنتا ہے تو کھجلی کم ہوتی ہے۔ اس سے کوئی تعلق ہوگا یا اس کپڑے کا کوئی تاثیر ہوگا، جہاں کھجلی ہو رہی ہے وہاں ریشم کے دھاگے لگ جائے یا وہ کپڑا وہاں ٹچ ہو جائے تو خارش کی بیماری، کھجلی کی جو بیماری ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو یا کم ہو جاتی ہے۔ تو مجبوری کے صورت میں آدمی ریشم پہن سکتا ہے۔ یاد رکھیں اچھی طرح سے، عام حالتوں میں تھوڑا سا کہیں بدن میں ڈیزائن کے طور پر کپڑے میں کہیں ریشم بنا ہوا ہو تو اس کی گنجائش۔ عورتوں کو کوئی قید نہیں، عورتیں کیسے بھی پہن سکتی ہے۔ یہ مردوں کے بارے میں، آپ کے گھر میں شوہر ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، جو بھی آپ کے تعلقات میں مرد ہیں، ان کے لیے مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ ان کے لیے مطلقاً ریشم کے کپڑے پہننا جائز نہیں، حرام ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، ویسے پورا مکمل ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ لیکن میں نے اس میں پھر دوسری بات بتائی کہ تھوڑا سا اگر بارڈر پر یا ہاتھ کے آستین پر یا کف جو بنا ہوا ہے ہاتھ کا، اس پر تھوڑا سا، یا کناروں پہ تھوڑا سا اگر تھوڑا اگر ہے تو اس میں گنجائش ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر وہ پہنیں گے تو حرام نہیں ہوگا۔ دوسرا، مجبوری کی حالت میں، آگے حدیث میں آئے گا، کسی کو کھجلی کی بیماری تھی تو ان کو اجازت دی گئی ریشم پہن سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر، کہیں سفر کر رہے تھے، ٹریول کے دوران ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ پہنو۔ کیوں؟ خارش کی بیماری کی وجہ سے۔ وہ ایک بیماری تھی جس کو میں نے کہا کھجلی کی بیماری، آدمی کے بدن میں کھجلی شروع ہوتا ہے، کھجاتا ہے بدن میں، ادھر ادھر کھجلی شروع ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پہننے پر، ریشم کا کپڑا پہننے پر وہ کھجلی زیادہ نہ ہوتا ہو یا کم ہوتا ہو، یا وہ بیماری ختم ہوتی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، تو کوئی بیماری کے صورت میں اگر آدمی پہنتا ہے تو پہن سکتا ہے۔ کپڑے ہی نہیں ہیں کچھ بھی پہننے کے لیے، کچھ بھی کپڑے نہیں، ریشم کا کپڑا اگر نہیں پہنے گا تو آدمی ننگا ہو جائے گا، تو مجبوری کے صورت میں آدمی ریشم پہن سکتا ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جس میں ریشم پہننے کی اجازت دی گئی، ورنہ مردوں کے لیے عام حالتوں میں ریشم پہننا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے، وہ کیسے بھی ریشم کا کپڑا پہن سکتی ہیں۔ دیکھیے وہی یہاں پہ بیان فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میرے امت میں چند لوگ ایسے آئیں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، جو ریشم
اور زنا کو حلال سمجھیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو آج درس چل رہا ہے اس میں ریشم کے بارے میں، تو اس حدیث سے معلوم ہوا حلال سمجھیں گے تو مطلب ریشم حرام ہے امت پر، اور خاص کر کے مردوں پر، کیونکہ آگے کی حدیث میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ ریشم مردوں پہ حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اب دیکھیے ایک اور روایت بخاری کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذهب والفضہ وان نأکل فیها وان لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، روکا، کس سے؟ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے۔ عورتیں سونے اور چاندی کا زیورات بنا کے اس کو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے۔ بہت سارے گھروں میں چاندی کا چمچہ ہوتا ہے، ہمارے دادا کے زمانے کا، ہمارے پردادے کے زمانے کا، یا پرانا ہے، کبھی استعمال کرتے، حرام ہے اس سے کھانا، استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی سونے اور چاندی کا برتن، چمچہ ہو، پلیٹ ہو، تھالی ہو، یا چھوٹے سے کوئی برتن ہو، کچھ بھی ہو، سونے اور چاندی سے اگر بنا ہوا ہے تو وہ حرام ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی سرما جو لگاتے ہیں، وہ کاڑی جو اگر استعمال کرتا ہے چاندی کا تو وہ بھی جائز نہیں اس کے لیے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے، مالدار گھرانہ تھا، پرانا کوئی چاندی کا چمچہ تھا، سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں دوائی وغیرہ پینے کے لیے یا کسی چیز کے لیے، تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے بیان فرمایا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، ریشم پہننے سے بھی منع فرمایا، موٹا ریشم ہو یا باریک ریشم۔ ریشم میں دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک باریک ایک موٹا۔ آج کل بالکل وہ ختم ہی ہے، لیکن بہت سارے ایسے علاقے جو ساحلی علاقوں سے دوسرا جو علاقہ ہے اس طرف آپ جائیں گے، ساگر جائیں گے، شموگا جائیں گے، اس طرح کے علاقوں میں، یا اور آگے ادھر چلے جائیں گے آپ، تو وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور لوگ استعمال کرتے ہیں ریشم کو خاص کر کے، یا ریشم کی ساڑی آتی ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں مردوں کے لیے باریک ریشم ہو یا موٹا، اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ دونوں مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح سے اس پر بیٹھنا، یعنی ریشم سے بنے ہوئے کوئی کپڑے، یا آپ سمجھیے کہ آپ کے گھر میں کیا ہے، کوئی سمجھیے کہ صوفہ سیٹ ہے یا کوئی اور کوئی ایسی چیز ہے جس پہ بیٹھا جاتا ہے، اس کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈالا ہوا ہے تو جائز نہیں ہے، نہ اس پر عورتیں بیٹھیں گی نہ اس پر مرد بیٹھیں گے، یہ دونوں کے لیے حرام ہے۔ استعمال کے لیے سونا اور چاندی عورتوں کے لیے حلال ہے، استعمال یعنی زیورات بنا کے، لیکن وہ کھانے پینے کے لیے، بیٹھنے کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اس کا استعمال حرام ہے۔ یہ کیوں حرام؟ ایک تو یہ فخر کا ذریعہ بنتا ہے، قیمتی چیز ہے اور آدمی فخر کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تو پھر کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آزمائش، ہر چیز کو عقل پہ نہیں تولا جاتا، مولانا کیوں حرام ہے؟ دیکھو یہی آزمائش ہے، اللہ نے کہا حرام تو ہم نے مان لیا حرام، تمہارے عقل میں اتر جائے وہ بات تب تم اگر مانو گے تو کیسا ایمان ہے؟ ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان سامنے والا جو بھی تمہیں جو کہہ رہا ہے اس کے سامنے سر کو جھکا لینا، سر کو کیا کر دینا؟ جھکا لینا، اپنے آپ کو اس کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا کہ اس کی باتیں ہم مان رہے ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ہمارے عقل میں جائے یا نہ جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے حرام، کیا وجہ ہے حرام، کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی نے منع کیا، ختم، اللہ نے منع کر دیا، ختم۔ لیکن قرآن میں کتنی جگہ پہ کہا، جنت میں ان کو یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، سونے چاندی کا تذکرہ، ویلبسون ثیابا،
خضرا من سندس، اور کتنی جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا سندس ریشم، ان کو ریشم کے جوڑے پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنتیوں کا لباس کا تذکرہ بیان فرمایا اللہ نے، ان کا لباس ریشم کا ہوگا. لیکن دنیا میں اللہ نے منع کیا. یہ امتحان گاہ ہے، یہاں ہم امتحان دے رہے ہیں، یہاں اللہ کے حکموں کو ہم فالو کر رہے ہیں، یہاں ہم کو کوئی ضرورت نہیں کہ کیوں ہے. اگر اللہ کے نبی نے بتایا، حدیث میں آیا ہے، قرآن میں حکم آیا ہے تو ختم ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں، کیا وجہ ہے. تو اس لیے ریشم کا استعمال کرنا، چاہے موٹا ریشم ہو یا باریک ریشم ہو. مردوں کے لیے زیورات بنانا، مردوں کے لیے کپڑے کے طور پر استعمال کرنا، مردوں کے لیے پلیٹ یا برتن کے طور پر استعمال کرنا، مردوں کے لیے بیٹھنا اس پر، مردوں کے لیے اس کا بچھونا بنانا، اوڑھنا بنانا، سب حرام. عورتوں کے لیے وہ کپڑے کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں، زیورات پہننے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن برتن کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، بچھونا بنانا، یہ سب عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. اب دیکھیے میں نے جو بیان کیا تھا کہ ریشم اگر مردوں کے کپڑے میں اتنا ہو، 3-4 انگلیوں کے بقدر تھوڑا سا اگر کہیں پہ ہے، سمجھیے کہ آپ کے گھر میں کسی نے ریشم کا یہ شرٹ بنایا ہوا ہے، آپ کے ہسبینڈ کا یا آپ کے بیٹے کا، کسی کا ہے کپڑا ایسا جو بنا ہوا ہے، آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا ریشم پہننا حرام ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ شرٹ میں تھوڑا کالر کے پاس ریشم ہے، تو کیا پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے، تھوڑا سا اگر ہے تو پہن سکتے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او 3 او 4. بخاری کی روایت، مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا مگر 2, 3 یا 4 انگلیوں کے بقدر، تھوڑا 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 تھوڑا. وہ دیکھ کے بولیں گے میجورٹی اس کپڑے میں کیا ہے، نارمل کپڑا ہی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر ریشم بھی ہے، تھوڑا سا. کبھی کبھی کپڑوں میں آپ دیکھتے ہیں شرٹ میں بیچ میں نا لکیر ہوتا ہے لمبا، اس میں ریشم کا دھاگا ہوتا ہے. ایک زمانے میں بھی ٹرینڈ تھا، شرٹ وغیرہ ہو یا جبہ وغیرہ ہو، بچے اسٹائل کے طور پہ پہنتے تھے. پورا وائٹ شرٹ ہے، بیچ میں باریک 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 لکیر ہوتی ہیں، اس میں 3-4 لکیریں ہیں سمجھو، تو گنجائش ہے، پہن سکتے ہیں. وہ کیا ہے، گولڈن کلر کا ریشم کا ہے، تو اس میں کیا ہے، گنجائش ہے، پہن سکتے ہیں تھوڑا سا اگر ہے. اب دوسری بات میں نے بتائی تھی، یہ تو میں نے بتایا شروع میں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ بیماری کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ آپ اس کا کپڑا پہنیے، اس سے بھی آپ کو کیا ہوتا ہے، راحت ملے گی، سکون ملے گا. مرد ہے، کوئی بھی کپڑا اس نے کہا کہ پیر میں کوئی زخم ہوا ہے یا کوئی خارش ہوئی ہے، کچھ بیماری ہوئی ہے، کپڑوں سے بھی وہ ختم ہوتی ہے. بولتے نہیں یہ کپڑا نہیں پہننا چاہیے، اس میں ہوا نہیں جاتا ہے، زخم کیا ہوگا، وہ انفیکشن شروع ہو جائے گا. بہت سارے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو اس کے اندر بالکل ہوا ایئر پاس نہیں ہوتا ہے، آگے باہر نکلتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں کوئی زخم ہے تو کیا ہو جاتا ہے، وہ انفیکشن ہو جاتا ہے، وہاں پہ وہ پھول جاتا ہے، اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے. اس لیے ایسا کپڑا پہنو جس میں ہوا پاس ہوتا ہو، بولتے ہیں. بہت سارے چیزوں سے کپڑے کے اوپر کیا کیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ریشم کا کپڑا پہنو، اس سے آپ کو یہ بیماری ختم ہوگی، تو پھر مجبوری کی وجہ سے پہن سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، ان النبی رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر فی سفر من حکۃ کانت بہما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوران سفر خارش کی وجہ سے، کھجلی کی بیماری کی وجہ سے ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دی. پہنو تم، اس سے تم کو دا سکون ہوگا، دا اطمینان ہوگا. تو ایسی مجبوری اگر ہے تو پہن سکتے ہیں. اب دیکھیے ریشم کا کپڑا اگر آپ کو کوئی گفٹ کرے، کوئی دے دے، سمجھیے کہ آج کل ایسا دور ہے، آپ کے ہندو ساتھی بھی ہوتے ہیں، فرینڈ سرکل میں ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی ریشم کا کپڑا اگر دے، مرد کو دے دے، جیسے کوئی آدمی پولیٹکس کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہو یا ایسے فیلڈ میں رہتا ہے، تو ان کو چادر پہناتے ہیں، سنمانہ کرتے ہیں، یا ان کے لیے ایک اعزازی تقریب جب منعقد کی جاتی ہے تو ان کو شال پہنایا جاتا ہے.
وہ سمجھیے کہ کوئی ریشم کا شال اگر آپ کو دے دے، کپڑا دے دے، تو کیا لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ کوئی آپ کو مرد کو سونے کا انگوٹی گفٹ کرے، کوئی اچھی طرح سمجھ لو، ابھی کوئی ہمیں سونے کا انگوٹی لا کر دے رہا ہے، یہ آپ کے لیے بلکہ، تو کیا مجھے سونا پہننا حرام ہے؟ کیا میں اس سونے کی انگوٹھی لے سکتا ہوں؟ ریشم پہننا میرے لیے حرام ہے، کوئی ریشم کا کپڑا مجھے لا کر دے تو میں لے سکتا ہوں؟ لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ آپ پہن نہیں سکتے، وہ دوسروں کو دو، آپ کے گھر والوں کو دو، جس کے لیے جائز ہے ان کو دے دو، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کسانی النبی حلتن سیراء فخرجت فیہا فرأیت الغضب فی وجہہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چادر، ایک دھاری دار ریشمی جوڑا عطا کیا۔ یہ کیا کیا؟ جوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کس کو؟ حضرت علی کو۔ ایک جوڑا، ایک پورا کپڑے کا سیٹ دے دیا، ریشم کا بنا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہن کے آگے، اللہ کے نبی نے دیا تو سمجھ پہن کے آگے۔ جب پہن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اللہ کے نبی کے چہرے پر غصہ نظر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ اللہ کے نبی غصے میں جو یہ کپڑا پہننا ہوں اس پر اللہ کے نبی غصہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے وہ کپڑے کو نکالا اور اس کا پیس پیس کر کے عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہ میں تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہوں، بلکہ تم اس کو کٹ کر کے اپنے عورتوں کو دے دو۔ اللہ کے نبی کو گفٹ کے طور پر آیا تھا، ایک نصرانی سردار نے اللہ کے نبی کو ہدیے کے طور پر دیا تھا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے نبی کے پاس ریشم کا جو جوڑا آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ ایک نصرانی، اس نے کیا کیا؟ گفٹ کے طور پر اللہ کے نبی کو دیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ کافر اگر کوئی اسلامی مذہب کو فالو نہیں کرتا ہے، ہندو ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، اور کوئی وہ اگر گفٹ دے دے آپ کو، لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے لیا۔ دیکھو ہم کو بالکل پکا معلوم ہے کہ وہ جو کمائی دے رہا ہے وہ حرام ہے، بینک میں کام کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو پھر منع کریں گے، لیکن وہ بھی نارمل زندگی گزارتا ہے، کھیتی کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، وہ آپ کو ہدیے میں پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، آپ کے قریبی ہونے کے اعتبار سے، گھر کے قریب ہے، وہ آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، تو لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے لیا۔ حالانکہ دیا تھا ریشم، اللہ کے نبی نے لیا، لے کے حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ پہننے کے لیے پہن لیا انہوں نے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حال میں اس کپڑے کو پہنے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو غصہ ہو گئے، تو پھر ان کو معلوم پڑا کہ مجھے میرے پہننے کے لیے نہیں ہے۔ تو بعض روایتوں میں جسے میں نے بتایا نا، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ پھاڑ کے تقسیم کرو اپنے عورتوں میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایسی چیز آپ کو ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر دے دے جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں، جیسے سونا مرد کو دے دے، وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچی کو دے سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ شرٹ پینٹ ہے، کسی عورت کو کوئی گفٹ کر دے، عورت تو پہنے گی نہیں، اس کو مرد کا لباس جائز نہیں ہے، تو لے کے کس کو دے گی؟ اپنے گھر میں ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو، کسی کو دے گی۔ تو ایسی چیزیں جو آپ استعمال نہیں کر سکتے لیکن وہ آپ کے اس میں جائز ہے، یعنی آپ کی فیملی میں کوئی پہن سکتا ہے، تو وہ آپ لے سکتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، دیکھیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احل الذهب والحریر للاناث امتی وحرم على ذکورها۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں پر حلال کیا گیا ہے، سونا ہو یا ریشم ہو، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی عورتوں پر، یعنی اسلام میں عورتوں پر یہ چیزیں کیا ہے؟ حلال ہے، سونا بھی پہن سکتی ہے، ریشم بھی پہن سکتی ہے۔ وحرم علی ذکورها، اور مردوں پر حرام ہے، جس کا تفصیل گزر چکا ہے، کہاں کہاں حلال ہے، کتنا حلال ہے، سب بتا چکا ہوں۔
اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مال دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی، تو لباس کے صورت میں اچھے کپڑے پہننا یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے خوب دولت دی ہے، اللہ نے خوب مال دیا ہے، اللہ نے خوب عطا کیا ہے، لیکن آدمی ہمیشہ پھٹیچر کی طرح سے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، پینٹ پھٹا ہوا ہے، چپل پھٹا ہوا ہے، شرٹ پھٹا ہوا ہے۔ اللہ نے خوب مال دیا، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کی ناشکری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دینداری سمجھیں گے، ہمارے ہسبینڈ ایسے ہی رہتے ہیں، ہمارے گھر میں ایسے ہی رہتے ہیں، کیوں بہت کپڑا سب پہننے کا، اللہ دیا ہے برابر، لیکن فقر و فاقے کے ساتھ رہنا غلط ہے۔ دیکھو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا، دولت دی ہے، آپ کے بچے ہوں، آپ کے گھر میں بڑے ہوں، تو اچھے کپڑے پہننا۔ اچھے مطلب ایسے برانڈڈ نہیں کہ ایک ایک کپڑے 10-10 ہزار کے نہیں، ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ کپڑا لا کے 10 سال ہو گیا، پھٹ کے چندی ہو گیا پھر بھی پہن رہا ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ ایسے کپڑے جو معتدل ہو، ایک تو کپڑے فل برانڈڈ بھی نہیں، ایک دم بہت زیادہ، ہزاروں کا شرٹ لے لیا، 7-8 ہزار کا ٹی شرٹ، 15-20 ہزار کا اس کے شو، اس کا سمجھیے آئینہ ہے 7-8 ہزار کا، کیوں؟ اچھا لے لیا، اچھی چیز آپ کو 1000-1500 مل جائے گی، اچھی چیز اگر خریدیں، آپ شو خرید رہے ہیں یا سینڈل خرید رہے ہیں یا کوئی اور کچھ خرید رہے ہیں، آپ کو 1,500-2 ہزار میں اچھی چیز مل جائے گی۔ پھٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا پہن رہے ہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے نعمت کی۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب اذا انعم علی عبدہ، اللہ پسند کرتا ہے جب اللہ کسی بندے پر اپنی نعمت کا عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو اس کے اثرات بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنا ہے، ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں جا رہا ہے، اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے، گاڑی جس پہ سوار ہو کے جاتا ہے ہو گیا 30 سال ہو گیا، آدھا کلومیٹر میں پھر بند پڑتا ہے، پھر وہی لے کے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے بھائی؟ تمہیں اللہ نے نعمت دی نا، بدل دو۔ نہیں اسی پہ زندگی گزاروں گا، وہ دینداری سمجھتا ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ وہی دنیا داری کیا ہے؟ نئی گاڑی سمجھیے کہ 70-80 ہزار میں آ جاتی ہے، بائک 2 ویلر، وہ جا کے 5 لاکھ کا لے رہا ہے، یہ دنیا داری ہے۔ یہ کیوں، کیا ضرورت تھی؟ نہیں ہے تو 20 ہزار کا گاڑی، کروڑ پتی آدمی ہے تو 10-20 لاکھ کا گاڑی لے رہا ہے 2 ویلر، یہ اسراف ہے۔ اور یہ جو ہے بالکل غربت میں رہنا اللہ نے دینے کے باوجود، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کپڑے اس لیے پہننا، گاڑی اس لیے رکھنا بڑی بڑی کہ لوگ فخر سمجھے، لوگوں پر فخر کرنا، مجھے اللہ نے مال دیا، یہ منع ہے۔ تکبر نہیں ہونا، لوگوں کو حقیر ہے، اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس دیکھو بڑی گاڑی، میرا ٹی شرٹ فلاں کمپنی کا، میرا فلاں کمپنی کا شو، میرا فلاں کمپنی کا یہ تکبر دکھلاوے کے لیے، یہ حرام ہے۔ تو اعتدال میں رہنا، 2-3 باتیں میں نے بتایا، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھے شو، اچھی چیزیں استعمال کرو، لیکن وہ ایسے بھی نہ ہو کہ اس کا ویلیو اتنا بڑا ہوا ہو کہ اس سے نا 10-15 لوگ کیا کر سکتے ہیں، نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ معتدل، ایک درمیانی جو مڈل کلاس کے لوگ یوز کرتے ہیں وہ۔ اور دوسرا یہ کہ یوز اس لیے نہیں کرنا کہ لوگوں پر فخر جتلایا جائے کہ میں بڑا ہے، اس کے بعد پٹا ہوا کپڑا ہے، میرے پاس دیکھو، میں ہر دن نیا کیا کرتا ہوں، چپل پہنتا ہوں، ہر دن دیکھ نیا ٹی شرٹ پہنتا ہوں، یہ تکبر ہے۔ ایسا غربت میں بھی رہ رہے نا جو دیکھ کے ترس آئے، تیرا مال کس کام کا، تو خود نہیں پہنتا ہے، قبر میں لے کے جائے گا۔ یہ جمانا یہ کس کے لیے؟ اللہ نے دیا ہے، اپنے ذات پہ استعمال کرنا، خرچ کرنا، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اس میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے نا وہ تکبر کرتا ہے، الگ الگ پہنتا ہے، تکبر۔ اور جس کو بہت سارے لوگوں کو اللہ نے مال دیا وہ ایسے فقر میں رہتا ہے، پھٹا ٹوٹا، کچھ بھی نہیں، دیکھے تو ایسا لگتا ہے ہم سے زیادہ فقیر ہے۔ تو ایسا بھی نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ بس اس کے بعد کل پڑھیں گے، کل کی حدیث میں چند باتیں آئیں گی، اس کے بعد آئندہ کے درس کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔